عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج 30 جنوری 2024 بروز منگل بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورۃ النور آیت نمبر 61 پر مشتمل ہوگا۔ آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حقیقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ کس کس ٹائم گھر میں داخل ہونا ہے اور کس کس ٹائم نہیں داخل ہونا، اور کس کس نے گھر میں کیسے داخل ہونا ہے، اور اس میں سے 3 اوقات بیان کر دیے گئے تھے کہ بالکل اجازت کے بغیر کوئی بھی بچہ بھی داخل ہو سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کئی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جی پھر تو کھانا پینا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا، تو اس کا اگرچہ ترجمہ بھی میں نے اس دن آپ کو بتا دیا تھا، مگر اصل تفسیر آج کر رہا ہوں کہ بھائی پھر ہم مل کے کھا پی نہیں سکتے یا آ جا نہیں سکتے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ لوگ معذوروں کے بارے میں سمجھتے تھے کہ قرآن کی چونکہ آیت اتری نا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، تو صحابہ ڈر گئے، کھانے والے بھی ڈر گئے اور کھلانے والے بھی۔ کھانے والے تو اتنا ڈر گئے کہ وہ کسی کے گھر سے میزبانی بھی قبول نہیں کرتے تھے کہ پتہ نہیں یہ راضی ہو کے کھلا رہا ہے کہ کیسے کھلا رہا ہے۔ اچھا، جو نبینے تھے وہ ڈرتے تھے کہ یار ہم کسی کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھائیں تو ہمیں تو نظر نہیں آتا تو کیسے کھائیں گے، اور کھلانے والے ڈرتے تھے کہ نبینا تو چھانٹ چھانٹ کے کھائے گا آرام آرام سے، ہم زیادہ کھا جائیں گے تو کیا کریں۔ اسی طرح مریض کے بارے میں یہ تھا کہ وہ تو صحیح طرح کھا سکتا، وہ آرام سے کھائے گا، ہم جلدی جلدی سارا ہی کھا جائیں گے۔ تو سارے چونکہ صحابہ کرام تھے، مومنین تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، تو ڈر گئے، ایک ڈر کی فضا بن گئی۔ اور دوسرا یہ ہوا کہ جو معذور تھا، معذور یعنی لنگڑا، وہ صحیح طرح بیٹھ سکتا، وہ بیچارہ پتہ نہیں کیسے بیٹھتا تھا، تو یہ بھی مسئلہ بن گیا۔ اور ایک اور مسئلہ اس میں یہ آ گیا، وہ آگے چل کر میں بتاتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لیس علی الاعمی حرج، کہ نبینے پر کوئی حرج نہیں ہے۔ بولو، نبینے پر کوئی حرج ہے؟ نبینے کو کھلانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور نبینا خود کھائے، سب ساتھی بولا کرو بھائی اس پر کوئی حرج ہے نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، اور لنگڑے پر بھی کوئی تنگی کہ وہ اکیلا بیٹھ کے کھا لے، نہیں ساروں کے ساتھ بیٹھ سکتا، نیچے نہیں بیٹھ سکتا، چارپائی پر بیٹھ کے کھا لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، اور بیمار پر بھی کوئی حرج ہے۔ بیمار سے تو لوگ بہت ڈرتے تھے، آگے چل کر میں حدیثیں بتاتا ہوں، بلکہ اسی درمیانی ترجمے کے درمیان میں بتا دوں کہ ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے ساتھ کیا محبت کی۔ یہ سعید بن جبیر اور ضحاک وغیرہ فرماتے ہیں کہ لنگڑے، اندھے اور بیمار تندرستوں کے ساتھ کھانا کھانے میں حرج محسوس کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ لوگ ہم سے گھن کھاتے ہیں، لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے دل میں بھی یہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کہ مریض اور اندھے اور معذور پر بولو کوئی حرج ہے، یہ کھل کے تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتا ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجذوم کا ہاتھ پکڑا۔ مجذوم سمجھتے ہو؟ جس کو کوڑ کی بیماری لگی ہوتی ہے، اس کو کوڑ کا مرض تھا، اور ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ کھانے کے پیالے میں شریک اس کو فرما لیا، ایک ہی پیالے میں، ایک جس میں آپ کھا رہے تھے اس کو بھی کھانے میں شریک کر لیا، اور فرمایا بسم اللہ پڑھ اور اللہ پر بھروسہ کر کے کھا۔ کوئی ڈرنے کی بات ہے؟ وہ بادشاہ اسی چونکہ دین تو پڑھ نہیں رہے، ڈاکٹروں نے سانو چھکے چڑھا چھڑے، 3 فٹ دور کر چھڑیا، اور سلام لین تو منع کر دیتا،
کیسے کیسے ڈرامے کیے، اور ہمارا مذہبی امتحان بھی ہو گیا کہ ہمارے دل میں نہ کوئی اللہ کے بارے میں علم ہے، نہ اللہ کے دین کے بارے میں، نہ حضور کے بارے میں علم ہے، نہ حضور پاک کی شریعت کے بارے میں، اور کبھی نہیں سوچا کہ مرض اور شفا صرف اللہ کے پاس ہے۔ حضرت یحییٰ بن جعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سیاہ رنگ کا چیچک کا مریض آیا، چیچک کا، جس کی کھال چھلی ہوئی تھی۔ چیچک تو آپ سمجھتے ہیں نا، وہ جو زخم ہوتا ہے صحیح ہوتا ہی نہیں، وہ اس کی کھال چھلی ہوئی تھی، اور وہ جس شخص کے پاس بھی بیٹھتا وہ اس کو اٹھا دیتا تھا، مگر رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، اور پاس بٹھا کر اس سے محبت بھری گفتگو بھی فرمائی۔ کہو سبحان اللہ۔ تو اس پر یہ قرآن بھی نازل ہو گیا کہ بھائی کوئی حرج کی بات ہے نہیں ہے۔ اور سعید بن مسیب نے کہا کہ جب مسلمان کسی غزوہ میں جاتے تو بیماروں اور اپاہجوں کو اپنے گھروں میں چھوڑ جاتے اور اپنے گھروں کی چابیاں انہیں دے دیتے، اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے لیے ان گھروں میں کھانا پینا حلال ہے نہیں ہے، ہم تو امین ہیں۔ تو اس پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ لیس علی الاعمی حرج، اندھے پر بھی کوئی حرج نہیں، ولا علی الاعرج حرج، لنگڑے پر بھی کوئی حرج نہیں، ولا علی المریض، اور مریض پر بھی کوئی حرج ہے نہیں ہے، اور ولا علی انفسکم، اور خود تم پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، جو گھر والے ہو۔ کس بات میں حرج نہیں ہے؟ ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھایا کرو اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، اور اپنے آبا کے گھر سے، اس میں باپ اور دادا اوپر والے سارے آ گئے۔ عرب کا ایک دستور تھا کہ سب کا گھر علیحدہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ ماں کا گھر علیحدہ اور باپ کا گھر، جیسے ہی بچہ بالغ ہوتا تھا گھر علیحدہ۔ یہ تھے تو شادی تو بعد بھی کاٹھی پائی رکھ دینے، علیحدہ نہ ہوئی، جڑا علیحدہ ہو جائے ماں بددعاواں دینا شروع کر دیندی ہے۔ تو یہ قرآن بھی اسی پر آیا، چونکہ ان کے گھر علیحدہ علیحدہ ہوتے تھے، مگر بہرحال وہ خوشی و غمی میں اکٹھے ہوتے تھے۔ تو اس پر فرمایا کہ تم اپنے باپ کے گھر سے کھاؤ، اور آگے فرمایا او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ۔ امہات یہ ام کی جمع ہے، ایک بیوی ہوتی تھی، اللہ کہتے نا ماں دے تھے، تو امہاتکم ہے، بہت جمع ہی آ رہے ہیں، کیونکہ اس دور سے ایک کسی دی شادی زیادہ ہی ہوتی ہے، ایک کڑے آپ ہی ٹھہرے ہیں آ کے۔ او بیوت اخوانکم، معافی چاہتا ہوں، او بیوت اخواتکم، یا تم کھاؤ اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، اب کھاؤ اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یہ اخوان اخن کی جمع ہے۔ او بیوت اخواتکم، یا پھر کھاؤ اپنی بہنوں کے گھر سے، تو یہ ہو گیا جی اخوات اخت کی جمع۔ او بیوت اعمامکم، اور کھاؤ اپنے چاچوؤں کے گھر سے۔ کس کے گھر سے بھائی؟ اب چاچے کا ذکر آ گیا تو تایا بھی اس میں آ گیا، اور چاچے کے ساتھ کوئی اور ہے تو وہ بھی اس کا ذکر بھی آ گیا۔ اچھا جی، اعمامکم، یہ اعمام عمن کی جمع ہے۔ آگے فرمایا او بیوت عماتکم، یا کھاؤ اپنی پھپھیوں کے گھر سے، یہ عمات امت ان کی جمع ہے۔ او بیوت اخوالکم، یا کھاؤ اپنے ماموں کے گھر سے، یہ اخوال خالن کی جمع ہے۔ اور فرمایا او بیوت خالاتکم، یا پھر کھاؤ اپنی خالاؤں کے گھر سے، تو یہ خالات، یہ خالت ان کی جمع ہے۔ اور آگے فرمایا او ما ملکت مفاتیحہ، یہاں سے بھی ماں سے بیوت مراد ہے، یعنی ان گھروں سے جن کی چابیوں کے تم مالک ہو۔ مفاتیحہ میں ہو یہ ضمیر ماں کی طرف لوٹ گئی لفظوں میں مفرد ہونے کی وجہ سے، ورنہ ماں سے مراد یہاں بیوت ہی ہے، یا ان گھروں سے جن کی چابیوں کے تم مالک ہو۔ او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کھایا کرو اکٹھے مل کر، او اشتاتا، یا پھر اکیلے اکیلے۔ اب یہاں میں آیت پوری کر دوں، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم گھروں میں داخل ہو تو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ پر سلام کیا کرو، یعنی ان پر جو تم نے سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا تو یہ سلام تو تمہارا اپنے اوپر ہی ہو گیا نا، اور وہ بھی تو تمہارے ہی ہیں۔ تو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، أَنفُسِكُمْ سے مراد اپنے لوگ یعنی مسلمان کے گھروں میں، تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ،
یہ سلمو کا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور یہ مفعول مطلق من غیر کے لفظ سے، جیسے جلستو قعودن کہ سلام کہا کرو، اپنے نفسوں پر سلام کہنا. تحیتن میں اصل میں تحیتن باب تفعیل کا مصدر ہے، اور حیا یحیی اور یہ سما یسمی کی طرح کا لفظی معنی دیتا ہے، یعنی کسی دوسرے کو زندگی کی دعا دینا. حیک اللہ کہ اللہ تجھے زندہ رکھے. تو اس کے بعد سلامتی والی دعا کا لفظ بولا جائے تو یہاں یہ معنی ہوگا کہ سلام کیا کرو اپنے لوگوں پر، اور جو مشروع ہے اللہ کی جانب سے متعین ہے، مقرر کیا ہوا ہے اللہ کی جانب سے، مبارکتن طیبتن، یہ سلام برکت والا ہے، پاکیزگی کا ذریعہ ہے. ایسے ہی بیان کرتا ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، ایسے ہی اللہ کھول کھول کے بیان کرتا ہے اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کر سکو. اب اس میں آپ غور فرمائیں، یہ جو جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا، کہ تم مل کے کھا لو. مل کے کھانے میں کوئی حرج ہے؟ بولو نا بھائی، مل کے کھانے میں کوئی حرج ہے؟ اس پر نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طعام الاثنین کافی الثلاثۃ وطعام الثلاثۃ کافی الاربعۃ، کہ آپ نے فرمایا، یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے بخاری کتاب الاطعمہ میں آ رہی ہے، اطعمہ میں آ رہی ہے، اور باب طعام الواحد یکفی الاثنین، کہ دو آدمیوں کو کھانا تین کو کافی ہے، اور تین آدمیوں کا کھانا چار کو. اگر تم مل کر کھاؤ تو اللہ اتنی برکت ڈالے گا. کہو سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کھانا کھانے لگے، معافی چاہتا ہوں، جب گھر میں داخل ہونے لگے تو سلام کرے گھر والوں کو. تو شیطان کہتا ہے کہ یہاں ہمیں رات گزارنے کی جگہ مل سکتی، اور جب آپ کھانا کھانے لگے اور پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکات اللہ، تو شیطان کہتا ہے کہ یہاں سے کھانا بھی مل سکتا، یہ اتنی برکت والا ہے. اور جب ہم یہ نہیں کرتے تو شیطان گھر میں بھی داخل ہو جاتا ہے، رات بھی گزارتا ہے، اور کھانے میں بھی شامل ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربعۃ وطعام الاربعۃ یکفی الثمانیہ، کہ ایک آدمی کا کھانا دو کو کافی ہو جاتا ہے، دو کا کھانا چار کو کافی ہو جاتا ہے، اور چار کا کھانا 8 کو کافی ہو جاتا ہے. یہ خود حضور پاک فرما رہے ہیں. اور یہ جو فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم جمع کر کے کھا لو، یعنی اکٹھے کھا لو، تو ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ان الاشعریین اذا ارملوا فی الغزو او قل طعام عیالہم بالمدینہ جمعوا ما کان عندہم فی ثوب واحد ثم اقتسموه بینہم فی اناء واحد بالسویۃ فمنہم منی وانا منہم، کہ اشعری لوگ جب لڑائی میں کھانے کے حوالے سے محتاج ہو جاتے، یعنی جب کھانا کم ہو جاتا، یا مدینہ میں ان کے بال بچوں کا کھانا کم ہو جاتا، تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا اس کو ایک کپڑے میں جمع کر کے اکٹھا کرتے، پھر آپس میں سب برابر بانٹ لیتے. تو سرکار نے فرمایا یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. اب یہ معنی تو نہیں لو گے کہ حضور نے اشعریوں کو فرمایا یہ مجھ سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں تو اشعری پھر پہلے خلیفہ ہو گئے، نہیں سمجھے ہو. حضور نے جو فرمایا میں علی سے ہوں اور علی، تو یار لوگوں نے معنی کر لیا کہ علی پہلا خلیفہ ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے. تو بھائی یہاں بھی تو حضور نے فرمایا نا فی اناء واحد بالسویۃ، تو فرمایا فمنہم منی وانا منہم، میں ان میں سے ہوں اور یہ اشعری مجھ میں سے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ حضور محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، سرکار ان کو عزت عطا فرما رہے ہیں. کہو نا سبحان اللہ. اس میں وہ بات نہیں ہے جو یار لوگوں نے گھڑ لی. اچھا جی، حضرت انس بن مالک، پڑھو یار زور سے پڑھو، کیا ہو گیا آپ کو؟ رضی اللہ تعالی، آپ تو بہت شرما جاتے ہیں بھائی، پھر دوبارہ پڑھے زور سے. رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 باتوں کی وصیت فرمائی.
بولو کتنی باتوں کی؟ آپ بھی سن لیں، ساری دنیا میں پہنچ جائے گی ریکارڈنگ سے کے ذریعے سے۔ نمبر 1، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے انس یاد رکھو کہ تو جب بھی وضو کر، پورا کر، ٹکا کے کر، اچھی طرح کر، اللہ تیری عمر میں اضافہ فرما دے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، فرمایا جس کسی سے بھی تیری ملاقات ہو مسلمان سے، اس کو سلام کر، اللہ تیری نیکیوں میں اضافہ فرما دے گا۔ باوضو رہنے سے عمر بڑھ رہی ہے، اور ایک حدیث میں باوضو رہنے سے رزق بھی بڑھتا ہے، اور یہاں ہے عمر بڑھے گی، اور سلام کر تیری نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ نمبر 3، آپ نے فرمایا جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر، اللہ تیرے گھر میں برکتیں نازل فرمائے گا۔ نمبر 4، نماز چاشت پڑھا کر، اوابین، کیونکہ پہلے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں وہ یہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ بولو جی، یہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ چھوٹوں پر رحم کر، بڑوں کی تعظیم کر، تو قیامت والے دن میرے ساتھیوں میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ 5 باتوں کی۔ اور ایک روایت سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت نقل کی ہے، وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی، ہاں یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کر کے بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے۔ اب ہم تو کہیں گے پڑھو رضی اللہ تعالی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم کھانا تو کھاتے ہیں مگر کھانے کی وجہ سے کوئی اثار نہیں ظاہر ہو رہا ہے، کوئی موٹاپا نہیں آ رہا، کوئی صحت نہیں بن رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم مل کے کھاتے ہو یا اکیلے اکیلے کھاتے ہو؟ تو اس نے کہا جی اکیلے اکیلے کھاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مل کے کھایا کرو، اور جب مل کے کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں صحت عطا فرما دے گا، اور اس کھانے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت نازل فرمائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کو مہمان آتا تھا تو کھاتے تھے، نہیں سمجھے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھانا تیار تھا، تو اب ڈھونڈ رہے ہیں کہ مہمان ملے، تو ایک بابے کو پکڑ کے لائے، بھائی کھا لے، بسم اللہ پڑھ۔ وہ کہنا میں نہیں بسم اللہ پڑھتا، میں تو بتاں دے نا تے کھانا۔ فرمایا چل اٹھ نکل جا، میں تو اللہ والوں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ اور ویسے حضور نے فرمایا تمہارا بہترین کھانا وہی ہے جو دیندار لوگ کھا لیں۔ تو اللہ نے فرمایا بھائی ابراہیم میں بھی تو اس کو کھلا رہا ہوں، اس کی عمر دیکھو کتنی ہو گئی، اور تو نے ایک ٹائم کے کھانے پر میرا بندہ ہی ناراض کر دیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کو منانے گئے تھے، وہ بابا آکڑ گیا، وہ کوئی اپنے پیڑ دا ہی ہونا ہے، بہت غصہ کر گیا۔ تو بابے نے کہا، حضرت ابراہیم نے فرمایا بابا آجا، مجھے اللہ نے تیری طرف بھیجا ہے۔ کہتا ہے اللہ نے میرے واسطے بھیجا تو انہوں کہ ہاں، پھر آ گیا۔ پھر اس نے پہلے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو مل کے کھانے میں بڑی برکت ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں جب تم گھر میں مل کے کھاؤ گے تو اس گھر میں نفرت اور نچاکیاں پیدا نہیں ہوں گی، اور کوئی اوتھے پہ کے کھا رہا ہے، کوئی اوتھے پہ کے کھا رہا ہے، کوئی اوتھے کہ تو انشاءاللہ کسی دا منہ بھی سیدھا جدو کھان لگے ہی ایک دوسرے کو سیدھے نہیں نے۔ اور نماز میں آپ قریب نہیں ہوتے، بہت فاصلہ رکھتے ہیں بھائی، کندھے سے کندھا ملائیں، پاؤں سے پاؤں جڑ کے کھڑے ہو نا، پھر اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا فرمائے گا۔ تو بعض لوگ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب کھانا تیار ہوتا تھا، اور ایک واقعہ ایسا بھی آیا کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 دن کی بھوک تھی، اور ایک باغ میں، یہودی کے باغ میں، وہ گوڈی کہتے ہیں آپ اس کو، اس کا وہ سینچا باغ، اور اس کے عوض میں کھجوریں ملی، تو پھر گلیوں میں ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی مہمان ملے تو مل کے کھاؤں، اکیلا کھانا پسند ہے۔ اور بعض ایسے لوگ تھے کہ وہ 2 دن مہمان ڈھونڈتے تھے کہ اکیلا نہیں کھائیں گے۔ اس پر یہ آیت آئی کہ بھائی اکیلا کھانے میں کوئی حرج ہے، تم مل کے کھا لو تب بھی ٹھیک ہے، مہمان اگر نہیں آیا تو تم کھا لو، جب مہمان آئیں گے تو وہ بھی۔ بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں جی وہ تواڈی وجہ تو اسی بھی بھوکے بیٹھے ہاں، جلدی آ جاؤ بھائی تسی کھا لو، مہمان آ کے وہ بھی
تو یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ 4 گھنٹے بھوکا رکھنا بچوں کو کہ جی مہمان آئیں گے تو کھائیں گے. قرآن یہ کہہ رہا ہے مل کے کھاؤ تب بھی ٹھیک ہے, علیحدہ علیحدہ کھاؤ تب بھی. پر جب ایک ہی گھر میں سب ہوں اور اکٹھا کھانا تیار ہو رہا ہو تو بہتر کیا ہے, علیحدہ کھانا یا مل کے کھانا؟ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. کم بڑا اوکھا ہے مل کے کھانا, کیونکہ جویں جویں پکدیاں جاندیاں نے دوجا لیتا جاندا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.